آج ہم ٹاپک کور کریں گے کرونا وائرس اور اس کی حقیقت۔ اس وقت پوری دنیا میں 3.5 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اس سے ہونے والی اموات کی تعداد تقریباً 2.25 لاکھ ہے۔ برطانیہ جیسا بڑا ملک اس وقت اس آفت کا مقابلہ کرنے سے بھی سٹرگل کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے ہیلتھ سروسز کے نظام جو ہیں اس وائرس نے درم برم کر دیے ہیں، لیکن ایک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے بچنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں لوگ ان پر عمل نہیں کر رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اس کی کم علمی ہے اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی جو خبریں ہیں اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن میں نہ ہی کوئی حقیقت ہے بلکہ لوگوں کو نئی تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے برطانیہ کے کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ بات کی ہے، آئیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ For the last 2 weeks, we stopped all the cancer surgeries and we have been getting ready for coronavirus. Most of our theaters, wards and day case units have been converted into intensive care therapy units with ventilation facilities. I have put in a number of actions to support the anticipated increase in demand and the required workforce to deliver care to our patients in critical care and across acute and community settings. Nowadays, plenty of COVID-19 patients. All the wards in our hospitals are full. The intensive cares are full. We have got additional intensive care capacity now, which has also gone full. So, as you know, the death rate is rising and people are dying. What I want to stress upon is that follow the government guidelines, stay at home, stay safe, avoid going into the bigger gatherings, maintain social distance. کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر یہ جنگ جیتنا ممکن نہیں۔ ہم ڈیلی بیسس پہ کورونا کے جو ایکیوٹلی ال پیشنٹس ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ آج کے اس میسج کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نام نہاد میڈیکل پروفیشنلز کے میسیجز وائرل ہو رہے ہیں جو میرے خیال میں شاید صرف چیپ پبلسٹی کے لیے جو ہے وہ ایسے میسیجز لوگوں میں کنوے کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو کووڈ-19 کی جو وبا ہے، عالمی وبا ہے، یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری ہے، اس کا جو ہے وہ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعض میسیجز میں تو یہاں تک کہا گیا کہ یہ صرف کافروں کی بیماری ہے اور اس سے مسلمانوں کو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو میں آپ سب سے، پوری پاکستانی قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارا کووڈ-19 ایک ریئلٹی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور ہمارے سامنے کئی لوگ روز مرتے ہیں اس کووڈ-19 سے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ اپنے اور اپنے فیملی اور اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے آپ ایسی جو کانسپریسی تھیوریز ہیں ان پہ کان نہ دھریں، اور جو انسٹرکشنز ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی اور پرسنل ہائیجین کی ان کو آپ اسٹرکٹلی فالو کریں۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو سب سے اہم حفاظتی تدابیر اپنائی جا رہی ہے وہ ہے کرنٹین، جس کو اردو میں کرنٹینہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیتے ہیں، اور اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کی بھی جو فلسفہ ہے یا وجوہات ہیں اس کا وہ تجربہ ہے جو ابو علی سینا نے کئی 100 سال پہلے کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی وبائی امراض کا شکار ہوں تو اگر آپ دوسروں سے 40 دن سے الگ ہو جائیں گے تو یہ بیماری پھیلنے سے رک جائے گی، اور یہ انہوں نے آزمایا بھی ہے۔ تو اس کار آزمودہ چیز کو آزماتے ہوئے چائنا نے بھی کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے اس چیز کو آزمایا اور کامیابی سے اس کو اپنایا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کو اگلا مریض نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے اس کو تلاش رہتی ہے کہ اس کو مریض ملتے رہیں اور یہ بڑھتا رہے، لیکن جب لاک ڈاؤن پر لوگ عمل کریں گے، لوگ دوری اختیار کریں گے، سوشل ڈسٹنس اختیار کریں گے تو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے لیے بنائی جانے والی مختلف ممالک میں ویکسین کے جو تجربات ہیں، جو مرحلے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں 70 کے قریب جو ویکسین جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہیں۔ ان میں سب سے جو امپورٹنٹ ہیں وہ 16 ہیں، اور ان میں جو لیڈنگ ویکسین ہے وہ آکسفورڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کاوش میں انہوں نے تجربات بھی شروع کر دیے ہیں۔
اب اس کی کامیابی کس حد تک آگے بڑھتی ہے اور کہاں تک وہ کامیاب ہوتے ہیں وہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے. لیکن اس میں کچھ ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید سائنسدان اس کامیابی کی طرف نہ بڑھ سکیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ کامیابی اس مرض کو نہیں روک سکے گی. اس کو روکنے کا سب سے جو بڑا اختیار ہے وہ ہے لاک ڈاؤن، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے سوشل ڈسٹنس کریں، اور جو ایکسپرٹ آپ کو اوپینین دے رہے ہیں، صفائی کا خیال رکھنا، ہاتھ دھونا اور اپنے آپ سے دوسروں کو دور رکھنا، سوشل ڈسٹنس پہ عمل کرنا، یہی اس کی کامیابی کا ایک طریقہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کتنی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اس وائرس کی اسپریڈ کو روکنے کے لیے اور اس کی چین کو بریک کرنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کچھ احتیاطی تدابیر کو فالو کریں، جن میں کہ نمبر 1 فریکوینٹ ہینڈ واشنگ، نمبر 2 اسٹیئنگ ایٹ ہوم، نمبر 3 پریکٹسنگ سوشل ڈسٹینسنگ. Unless and until there is a dire emergency آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. ہم سب ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک اسٹاف اپنے ورک پلیس پہ رہ کر اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ سب لوگ ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیں اور اپنے اپنے گھروں میں رہیں. ہر وقت خبروں کو پڑھنا یا ٹیلی ویژن پر دیکھنا بے چینی اور گھبراہٹ پیدا کرے گا. اس لیے ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت یہ دیکھیں. اس دور میں خاص طور پر سوشل میڈیا کا رول بڑا اہم ہے، اور افواہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں. خیال رکھیں کہ آپ افواہوں پر یقین نہ کریں. بہت زیادہ کمپین چل رہی ہے کہ اپنے ہاتھ صاف رکھیں، بار بار واش کریں، چیزوں کو ٹچ نہ کریں، فیس کو ٹچ نہ کریں. وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، خاص طور پہ وہ لوگ جو اکیلے رہتے ہیں، آپ ان سے فون پہ رابطے میں رہیں، ان سے فون کریں، انہیں سپورٹ کریں. اس وقت سارے خاندانوں کو ایک دوسرے کی اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز جس پہ میں آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ باہر شاپنگ کے لیے جائیں، اوبیسلی ہم ایک ڈسٹنس تو رکھتے ہیں اپنے دوسرے لوگوں سے جو وہاں پہ شاپنگ کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ شاپنگ جب گھر لے کے آئیں تو ان چیزوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں، جسٹ ان کیس کہ اگر ان کے اوپر کسی اور کوئی ہاتھ ایسا لگا ہو، کوئی جراثیم لگا ہو، تاکہ اب اسے واش کر کے اسے اتارا جا سکے. اسی طرح فار ایگزامپل آپ جب پیٹرول اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو پیٹرول اسٹیشن کی نوزل ہمیں نہیں معلوم کہ آپ سے پہلے وہ کس نے استعمال کی ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا مریض پہلے گزر چکا ہے تو اس کا بھی آپ پہ اثر ہوگا. اسی طرح آپ کیش مشین پہ جاتے ہیں، وہاں سے آپ بینک نوٹس نکالتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ نوٹس کس ہاتھ سے آئی ہیں، کیش مشین کے بٹنز کو کس نے پہلے ٹچ کیا. سو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم میرا خیال ہے توجہ زیادہ نہیں دے رہے، تو ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن مطلب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ کے ہی میکنگ شور کہ ہم باہر جائیں تو اگر کوئی کلوزڈ اسپیس ہے اور جہاں پہ زیادہ تر لوگ مطلب ہیں، فار ایگزامپل جس طرح ایشین شاپنگ سینٹر جو دکانیں ہیں ان کے اوپر میں نے دیکھا ہے کافی کنجیشن ہوتی ہے، تو پلیز آپ ان لوگوں سے دور رہیں، زیادہ دیر وہاں نہ رہیں، جلدی سے جلدی شاپنگ کر کے وہاں سے باہر نکل آئیں اور زیادہ تر اپنی کھلی ہوا میں رہیں. میجورٹی آف ٹائمز آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ اپنے گارڈن میں جا سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ناظرین، تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو اسپینش فلو کا ذکر آتا ہے. یہ فلو پوری دنیا میں پھیلا، اس سے کروڑوں لوگ متاثر ہوئے، لیکن لوگوں نے ایک چیز پر بڑی بے احتیاطی کی. وہ یہ تھی کہ جب لوگوں کو کامیابی ملی اور پہلے مرحلے میں لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کر دیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور دوسری جو لہر آئی اس میں بہت زیادہ انسانوں کی زندگیوں کا ضیاع ہوا. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن پہ عمل کرنا، حفاظتی تدابیر کو عمل کرنا کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے بھی ایک اہم ہتھیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید احتیاط کو بھی جاری رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے یہی کامیابی کا ایک بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے. کرونا وائرس سے لڑنے والی اقوام میں چائنا، کوریا اور ترکی سر فہرست ہیں. انہوں نے نہ صرف اس کا مقابلہ کیا بلکہ دوسرے ممالک کی مدد بھی کی. لیکن ترکی نے تو ایک تاریخی رقم کر دی. انہوں نے تقریباً 55 ممالک کو حفاظتی لباس، ادویات اور ٹیکنیکل ہیلپ مہیا کی. مدد حاصل کرنے والے ممالک میں برطانیہ اور امریکہ بھی شامل تھے. ہمیں بھی اس چیز سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کئی اقوام نے اپنی انڈسٹری، اپنی تعلیمی نظام، اپنا میڈیکل کا نظام کھڑا کر دیا. تو ہمیں بھی اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم خود انحصاری کی پالیسی پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں
اور موجودہ صورتحال میں پاکستان کو دوسرے ممالک پر جو ہے وہ زیادہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے. تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوسری اقوام سے سیکھیں اور خود انحصاری کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں.